بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا, میں نے ذرا چھوٹے لوگوں کا کیا تھا, لیکن یوتھ کی ریپرزنٹیشن کے لیے ہمارے جوائن کیا 2 یوتھفل لوگوں نے آج کل کی جنریشن کے. تو میں آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں, ہماری اپنی امرین خان. ہائی. بہت ساری چیزیں اس لیے میں اس لسٹ میں نہیں جا رہی, بٹ جانی پہچانی. اینڈ ڈاکٹر شہزاد حسین. السلام علیکم شہزاد. وعلیکم السلام. اور آپ سب آپ دونوں نے ایسے قبضہ کیا ہے نا زید صاحب کے ارد گرد, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بمبارمنٹ کچھ زید صاحب آنے والی ہے. دونوں انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں موقع کب ملے گا. لیکن میرا جو چھوٹا سا سوال تھا کہ اس وقت جو مٹیریلسٹک ایٹماسفیئر ہے which these guys, جو میں نے سوال کیا تھا کہ now it's just about دکھاوا دکھاوا دکھاوا, کس کے پاس کیا, کس نے کیا. عورتوں کی ذہنیت ہی ڈسکرائب کر دیتی ہوں, مردوں کی تو مجھے اب اتنی نہیں پتا, لیکن کس کا بیگ تو کس کی کمیٹی پارٹی تو کون سا ڈیزائن ہے. ابھی لان کے ایگزیبیشنز ہوئے ہو رہے ہیں زید صاحب. Still on. We are supposed to be in crisis, the country, recession, برے حالات. 1 منٹ جو آپ کو سانس لینے کی موقع ملتا ہے ان دوز ایگزیبیشن, رائٹ؟ اتنا رش ہے وہاں پہ, اور مہنگی. یہ وہ نارمل 300 روپے والی لونے نہیں You're talking about 3,000 plus 2,000 plus, yeah. اور 10 بیگز. And where is the recession when we see that, you know? مجھے صرف یہ بتائیں, بچہ ٹوائے لیتا ہے, تیسرے دن توڑ دیتا ہے, اس کو ویلیو آف دیٹ ٹوائے خوشی نہیں ہے. اس میٹیریل چیز میں اس بچے کو مزہ نہیں آتا جو ہمیں آتا تھا اپنے کیرم بورڈ اینڈ اسنیک اینڈ لیڈر کے ساتھ یا لوڈو کے ساتھ. ہم آپ کو صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہیں ہمارا ہسٹری. جب خلافت راشدہ کے بعد دیر واز اے پولیٹیکل ڈیکیڈنس, ایک فساد تھا, ایک جھگڑا تھا, ایک معاشرے میں پولیٹیکل سوشل کرپشن آ گئی تھی. بالکل. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کرائسس کے دور میں خلیفہ بنائے جاتے ہیں. اینڈ ہی واز اے پرنس. ان کے خوشبو لگا کے اگر گلی سے گزر جاتے تھے تو پورا بازار مہکتا تھا اس خوشبو سے. بالکل. انہوں نے جب خلافت ان کو دی گئی, خلیفہ بنے, تو آنسوؤں سے پہلے تو روئے کہ یا اللہ یہ کیا ذمہ داری مجھ پہ ڈال دیا. I want to get away from this. لوگوں نے کہا ان سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے اس وقت قوم کو بچانے کے لیے. They picked the finest, made him خلیفہ. انہوں نے کہا all right, now when you made me, پوری جائیداد صدقہ کر دی, اپنی بیوی کو لیا, ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں آئے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور خلافت کا کام یہاں سے شروع کیا. صحیح جی. اور حال یہ تھا کہ ایک اپنا وظیفہ لگا لیا, تھوڑا سا پاکٹ منی جو روز کا خرچہ پورا ہوتا تھا. تو ایک دن بیوی نے میٹھا پکا لیا. بیوی سے پوچھا کہ یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی جو پیسے روز کے آتے تھے اس میں سے میں کچھ بچا لیتی تھی تو یہ میں نے میٹھا بنا لیا ہے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ روز کی آمدنی ہم زیادہ لیا کرتے تھے, اتنا پیسہ کم کر دیا اپنے ڈیلی خرچ سے. ایک بات, جب غلام آتا تھا بات کرنے کے لیے رات کے وقت تو اسے پوچھتے تھے سرکاری کام ہے ذاتی کام ہے؟ وہ کہتا تھا جی ذاتی کام ہے. تو چراغ بجھا دیتے تھے کہ یہ مجھے سرکاری کام کے لیے دیا گیا, اندھیرے میں بات کرو. اور پھر کیا ہوا کہ 3 سال کے عرصے میں پوری اسلامی ریاست جو کہ چائنا سے لے کر نارتھ افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی, وہاں پر زکوٰۃ لینے والا کوئی شخص نہیں تھا. اور لوگ زکوٰۃ لے لے کر پھرتے تھے اور کوئی مسکین نہیں ملتا تھا. اور جو آگے مسکین تھے بھی وہ اتنے غیرت مند تھے کہ زکوٰۃ لیتے نہیں تھے, وہ کام کر کے کمانا چاہتے تھے. ہم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت واقعات اس طرح کے سنائے ہیں. ایک دفعہ ایک بادشاہ ایک جنگل میں جاتا ہے, وہاں خوبصورت باغ لگا ہوتا ہے, وہ اس کی ایک پھل توڑ کے منگواتا ہے, بڑا خوبصورت میٹھا پھل اس کو لگتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ اس باغ پر قبضہ کر لے, غصب کر لے اس کو. پھر وہ دوبارہ مالی سے کہتا ہے ایک پھل اور لے کر آؤ. جب پھل کھاتا ہے تو وہ کھٹا ہوتا ہے. تو کہتا ہے یہ کیا ہوا, ایک پھل میٹھا تھا ایک کھٹا. تو مالی کہتا ہے لگتا ہے بادشاہ وقت کی نیت خراب ہو گئی. یہ واقعات اور یہ حکایتیں ہمیں بزرگوں نے سنائی تھی. یہ ایک انرجی ہوتی ہے حکمران کی جو ٹریول کرتی ہے نیچے. حضور نے فرمایا اعمالکم و مالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران بنیں گے. تو اپنے اعمال ٹھیک کیجئے. دیکھیے وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام آور سیلف فرسٹ. ایک شخص جو جیسے آپ نے کہا کہ 50-50 ہزار روپے کی لون خرید رہی ہیں خواتین, اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ضرور خریدیں گے 50,000 کی لون, لیکن پھر 50,000 روپے کسی مسکین کو صدقہ بھی کریں گے ساتھ ہی اس کو کمپنسیٹ کر دینا فوراً. اب آپ جب 50,000 کا کپڑا خرید سکتی ہیں تو 50,000 کے کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. اچھا زید صاحب, آپ نے یہ بات کی زکوٰۃ والی, ٹھیک ہے, آئی مین وی آر آل ہیئر زکوٰۃ دینے والے, لیکن لوگوں کا ٹرسٹ گیونگ زکوٰۃ ٹو دا گورنمنٹ اٹھ گیا. آئی مین آپ جب زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے نا, جب بینک نے کاٹنی ہوتی ہے تو اس وقت سرٹیفکیٹس جمع کروا دیتے ہیں, سرٹیفکیٹس جو ہوتے ہیں, اور آپ اپنے پیسے کھینچ لیتے ہو فوراً.
and you don't want to give it to them, जैसे कि अपने हाथ से दे देंगे, because हमें नहीं पता ये ज़कात का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आमना वही आपने जो भी बात कोट की कि you have to build that trust, जहाँ हुक्मरानों की बात हो रही है कि you have to have that energy coming out of you or that aspiration coming out of you, it's not that. Why would it come? I mean, एक बात आपने मेरी क्लियर की, दूसरी बात मेरी ये इस्लामिक बैंकिंग जो इस वक्त चल रहा है, I mean, I am a business student रह चुकी हूँ, मुझे तो उसकी तो समझ नहीं आती, मुझे तो उसके सर पैर समझ नहीं आ रहा। देखिए इस्लामिक बैंकिंग बजाते खुद अगर सिर्फ इस चीज को कहते हैं कि उसमें सूद नहीं होता, तो सूद तो एक आम बैंकिंग के करंट अकाउंट में भी सूद नहीं है। हाँ, जो आपका करंट रनिंग अकाउंट है आपने डाले पैसे। इस्लामिक बैंकिंग सिर्फ उस मोड ऑफ ट्रांजैक्शन को तो नहीं कहते। हाँ। ये बैंकिंग जिसको सो कॉल्ड इस्लामिक कहते हैं, ये भी पेपर करेंसी पे बेस करती है। पेपर करेंसी जो बजाते खुद कंप्लीट हराम है। हाँ। ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के ऊपर है, जिसके ऊपर 1 रुपए को आप 1000 दफा बार कर्ज पे देते हैं। हाँ। ये सारा सिलसिला सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक्स पे कर रहे हैं। ये देखिए, देयर इज नो सच थिंग एज इस्लामिक शराब खाना या इस्लामिक जुआ। So there's nothing like that. There isn't such thing. Islamic concept is Baitul Mal. बैतुल माल का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि वो कमोडिटी बेस्ड होता है, रियल वेल्थ बेस्ड होता है, फेक पेपर करेंसी बेस्ड नहीं होता। सही है। सो व्हेन यू हैव दैट डिस्टिंक्शन बिल्ट इनटू दिस, तो ये what do we I'm sorry to cut you, but what do we do about this since we don't have any other medium left in the world? इस वक्त बात देखिए, आपको आप सिंपल अगर बैंक इस्तेमाल करना पड़ता है, हम भी बैंक इस्तेमाल करते हैं, हमारे चेक्स आते हैं, हमें पेमेंट करनी पड़ती है, करंट अकाउंट भी काफी है। करंट अकाउंट, अच्छा आप कहते हो कि if we follow कुरान एंड सुन्ना have to, because हमारे रेजोल्यूशन या आइडियोलॉजी का हिस्सा है, उसको वक्त के साथ थोड़ा सा मॉडिफाई नहीं करना चाहिए? बिकॉज राइट नाउ तो हम ये चाह रहे हैं कि हम जो इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं इन्फोर्स होगा तो उस तरह होगा जो उस वक्त था। देखिए, तो अब दुनिया कहीं और जा रही है और आप उसकी ये बात देखिए, द फैक्ट इज कि द फंडामेंटल्स ऑफ कुरान और सुन्नत तो नहीं चेंज हो सकते। सूर हलाल नहीं हो सकता, सूद हलाल नहीं हो सकता, बिल्कुल फंडामेंटल विल रिमेन। वो लोग नहीं समझ रहे ना कि वो फंडामेंटल्स की बात हो रही है। तो लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि लॉ को इंटरप्रेट किस तरह करना है, हजरत उमर ने हमको क्या शानदार मिसाल दी है कि एक जमाने में चोरी के लिए केस कहर पड़ गया। हाँ। फेमिन था, लोगों को खाने के नहीं मिल रहा, एक आदमी ने खाना चोरी कर लिया, हजरत उमर के पास आया, लॉ तो ये कहता है कि चोर के हाथ काटो। हाँ। हजरत उमर ने कहा नहीं, अगर रियासत पेट नहीं भर सकती तो हाथ भी नहीं काट सकती। See, there you go. So simple. And सारा रूल यहाँ रिजॉल्व हो जाता है। Exactly. तो आप जब तक सोशल जस्टिस नहीं देते हैं लोगों को, एक शख्स जिसका बाप कत्ल हो गया, बेटी कत्ल हो गई, आप इंसाफ नहीं दे रहे हैं, और वो शख्स गुस्से में जाकर खुद कत्ल कर देता है, तो वो करेगा ना, तो वो तो करेगा। फिर जब रियासत जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही, फिर आप कहेंगे तुम्हें कत्ल की सजा भी हम वही देंगे। तुम्हारा सवाल पूछते हैं, बट ब्रेक ले लेते हैं। तो then there is a problem. There is a major problem of a break. छोटी सी ब्रेक है, we'll be right back.